الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل ست تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 103 ہے۔ جس طرح کل کی آیت میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ کے احکام میں بیجا قسم کے سوال نہ کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے تم اس کے بندے بن کر اس کی بات کو مانو۔ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے مملوک ہو، تمہیں کیا یہ گنجائش ہے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے؟ فرمایا یہ تمہیں سوال کا بیجا تحقیق کا حق حاصل نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح آج بھی اللہ رب العالمین نے ایک اور غلط رسم کو، غلط طریقے کو دین بنانے والوں کی صحت ترین تردید فرمائی ہے کہ لوگ اپنے ذہن کے مطابق یا جہالت کے بل بوتے پر یا اپنے جاہل پیشواؤں کے اوپر رہ کر غلط قسم کے طریقے، غلط قسم کی رسومات، غلط قسم کے طور طریقے قائم کر کے ان کو دین بنا بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ دین نہیں ہے، وہ تمہاری رسم، تمہارا رواج، یا تمہاری جہالت ہوگی، یا تمہارے پیشواؤں کی جہالت ہے۔ اس جہالت کے اندر رہ کر تم غلط طریقہ گڑھتے ہو، پھر غلط طریقے کو تم دین بنا کر پیش کرتے ہو۔ دین تمہاری ان غلط رسم و رواجوں کا نام نہیں ہے، دین اللہ رب العالمین کے حکم کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ اس پر عمل کرو، اس کا نام دین ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو کرو گے اور طریقہ تمہارا اپنا، رسم تمہاری اپنی، رواج تمہارا اپنا، اور پھر تم اس کو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ کہتے ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اب اس بات کی حقیقت ذرا وضاحت کے ساتھ نا، اللہ نے اس کے حوالے سے عرب میں 4 طریقے تھے، 4 رسمیں کہہ دو۔ وہ رسمیں انہوں نے اپنی جہالت کے طور پر گڑی تھیں، ان کے پیشواؤں نے جہالت کے طور پر گڑی تھیں۔ اب ان رسموں کو وہ کر کے یہ سمجھتے ہم نے بہت بڑی نیکی کی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہتے یہ میرا حکم ہی نہیں تھا، تو اس رسم کو زندہ کرنے میں میری رضا کہاں ہے؟
یہ رسم تم نے اپنے طریقے سے رائج کی ہے، اپنے جہالت پر رائج کی ہے، اپنے پیشواؤں کی جہالت پر رائج کی ہے، یہ تم نے شیطان کی مرضی پر کی ہے۔ شیطان راضی ہوا، رحمان راضی نہیں ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرب میں غیر اللہ کی نظر چلتی تھی، ان میں سے 4 قسم کے جانوروں کا یہاں ذکر ہوا ہے اس آیت میں۔ یہ ایک رسم تھی، ایک جہالت ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے بحیرہ کو بھی مشروع شریعت میں مقرر نہیں کیا، ولا صائبہ، نہ صائبہ کو، ولا وسیلہ، نہ کسی وسیلہ کو، ولا حام، نہ حامی قسم کے کسی جانور کو اللہ نے مشروع مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کیا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ کافروں نے یہ اللہ پر بہتان گڑھا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا اس کام کرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے اللہ پر، اور ان کی عقل نہیں ہے کہ سوچیں تو صحیح، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اپنی منمانی کو، اپنی رسم کو دین بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنی رسم، جس طرح آج کی آیت میں ہے، اپنی رسم اتنی بری ہوتی ہے وہ آدمی کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی رسم ہے، رواج ہے، اور ان کو دڑا دڑ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ بعض رسمیں انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہیں، کفر میں مبتلا کرتی ہیں، اور یہ رسم ایسی تھی۔ غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز، ادھر بھی غیر اللہ کی نظریں نیازیں چلتی ہیں، اور ان کو بڑے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور بڑے درجے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اپنی رسم، اپنا رواج، اور شیطانی کام کو کر کے کہتے ہیں رحمان راضی ہو گیا۔ شیطانی کام پہ رحمان کیسے راضی ہوگا؟ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، رحمان اپنے حکم کی پابندی کے اوپر راضی ہوگا، شیطانی طریقوں کے اوپر رحمان راضی نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ دین کے اندر مداخلت کرے۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ 4 قسم کے جانوروں کا ذکر آیا، یہ غیر اللہ کی اس وقت، یہاں 4 کا ذکر ہے، آگے قرآن میں اور بھی ذکر ہیں۔ عرب میں یہ طریقہ تھا، ایک جانور ہوتا تھا بحیرہ۔ کسی جانور پالنے والے لوگ تھے تو بطور منت کے، بطور نیاز کے کہہ دیتے تھے یہ میرا اونٹ، یہ میری گائے، یہ میری بکری، یہ فلاں بزرگوں کے نام کی نیاز ہے۔ بس یہ کہہ دیا، فلاں بزرگوں کی نیاز ہے، یہ فلاں بزرگوں کی نظر ہے۔ اتنا کہہ کر اب اس اونٹنی کا دودھ نہیں دوتے تھے، اس گائے کا دودھ نہیں دوتے تھے، اس بکری کا دودھ نہیں نکالتے تھے۔ بچوں کہتے بچوں ہاتھ نہ لگانا، یہ بزرگوں کے نام کی نیاز ہے، بزرگوں کی نام کی نیاز کی قدر کی جاتی ہے، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ اب وہ دودھ والی اونٹنی سے دودھ نہ نکالو کتنی تکلیف ہوگی، گائے دودھ والی ہے، دودھ نہ نکالو کتنی تکلیف، بکری سے دودھ نہ نکالو کتنی تکلیف۔ نا 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 نا، دودھ نہ نکالنا، بزرگ ناراض ہو جائیں گے، یہ بزرگوں کے نام کی ہم نے نیاز کر دی ہے، نظر کر دی ہے۔ اور یہ کام اپنے جانوروں میں سے، ظاہر بات ہے اس کو نیکی سمجھتے تھے، اللہ کی رضا سمجھتے تھے، وگرنہ اپنی ہی جانور اونٹنی کو غیر اللہ کی نظر کر کے آدمی نہ اس پہ سواری کرے، نہ دودھ نکالے تو کس کام کی ہے؟ اتنی بڑی قربانی ہر آدمی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کو وہ رضا الہی سمجھتے تھے، عبادت سمجھتے تھے، بڑا شرف سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے بحیرہ کو مشروع نہیں کیا ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔
اور وہ بزرگوں کے نام کی نیاز کر کے اس کا بڑا ادب و احترام کرتے. فرمایا یہ تو شیطان نے تمہیں طریقہ بتایا، تمہاری اپنی رسم تھی، تمہارے پیشواؤں کی جہالت ہے، اس جہالت کو تم دین کہتے ہو. اور ایک جانور ہوتا تھا صائبہ. صائبہ اپنے جانوروں میں سے اونٹ ہوتا تھا، اور جانور گائے ہے، بیل ہے، بکرا، چھترا جو بھی ہوتا تھا. جو آدمی مختص کرے اپنے جانوروں میں سے جناب یہ اونٹ فلاں بزرگوں کی نیاز ہے. اب اس اونٹ کی نیاز بزرگوں کی سمجھ کر اس کا ادب احترام کرنا، اس پہ سواری نہیں کرتے تھے. اور وہ کھلا پھرتا، لوگوں کی صائبہ کھلا چرنے والا، کھلا چھوڑ دیتے تھے. وہ فصلوں میں جائے تو فصلوں کو تباہ کرتا تھا، اس کو کہتے نہ کرنا، یہ لات صاحب کی نیاز ہے، یہ عزا صاحب کی نیاز ہے. لات صاحب رات کو لاتے مارے گا، پھر چرپائی ٹیڑھی کر دے گا، لات صاحب کی نیاز کو کچھ نہ ہونے پائے. اب یہ جانور الغیر اللہ کی نیاز ہو گیا، وہ کھلا چرتا رہتا تھا، فصلوں کو تباہ کرتا تھا، ادھر پھرا ادھر پھرا، صائبہ چھٹی والا. اللہ نے رد فرمایا کہ یہ خدا کا بندہ تمہارے پیشواؤں نے غیر اللہ کی نیاز کی ہے، یہ شرک کی رسم ہے، تم اس کو دین بنا کر بیٹھ چکے ہو، یہ تو شرک ہے. اور تیسرا جانور ہوتا تھا، انسان کی عقل جب شرک میں چلا جائے ماری جاتی ہے. اسی لیے آگے آیت میں اللہ نے فرمایا ان کو دین کی بالکل عقل نہیں تھی، دنیا کے لیے تو بڑے تیز تھے. تیسرا جانور ہوتا تھا وسیلہ. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے، اونٹنی ایک دفعہ بچی جنم دے دے، مادہ، تو ظاہر بات ہے اونٹنی کی بچی بڑی قیمتی ہوتی ہے کہ یہ بھی بڑی ہو کر دودھ بھی دے گی، بچی بھی دے گی، سواری بھی کی ہوگی، تو بڑی اچھی چیز ہے اونٹنی. اونٹنی نے پہلے حمل میں بچی دی، دوسرے حمل میں بچی دی، تیسرے حمل میں بچی دی. اب جہالت کی انتہا تھی، کہتے اوئے یہ تو اونٹنی بڑی برکتوں والی، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، دیکھو لگاتار بچیاں دے رہی ہے، یہ بڑی کمال کی ہے، اب یہ فلاں بزرگوں کی نیاز کر دو اس کو. اب اس اونٹنی کو وسیلہ کہہ کے غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز کر دیتے تھے. او بھائی بچی اگر پہلی دفعہ پیدا کی تو وہ بھی کس نے؟ اللہ نے. دوسری دفعہ پیدا کی تو وہ بھی اللہ نے. تیسری دفعہ تمہیں بچی دی اونٹنی سے تو وہ اللہ نے. یہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی عبادت کرو. اس نے اونٹنی کو برکت والا بنایا. یہ اونٹنی بڑی پہنچی ہوئی جی، بڑا کمال کر کے دکھا گئی ہے، پہلے حمل میں بھی بچی، دوسرے حمل میں بچی، تیسرے حمل میں بچی. تو لگاتار بچیوں کا جوڑ ہو جائے تو اس اونٹنی کو بھی برکت والا تصور کر لیتے تھے. جہالت کی انتہا تھی. اور اس اونٹنی کی تعظیم بجا لاتے، جس رب نے اونٹنی اور اونٹنی کو بچی دی ہے اس رب کی طرف دھیان نہیں ہے. کہ یہ جہالت تھی انتہا. چوتھا جانور ہوتا تھا حام. آیت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. عقل میں نے عرض کیا شرک کی وجہ سے انسان کی ماری جاتی ہے. حام اس اونٹ کو کہتے تھے جو اونٹ کسی اونٹنی سے جفتی کرے، اس کا حمل ٹھہر گیا، حمل ہو گئی، گبن ہو گئی ہے. دوبارہ کسی اونٹنی سے جفتی کرے، دوسرے بندے کی یا اپنی ہی اونٹنیوں میں سے، اس کو بھی حمل ہو گیا، گبن ہو گئی ہے. تیسری بھی، چوتھی بھی، پانچویں، 10 اونٹنیوں کے ساتھ اس نے جفتی کی اور وہ گبن ہو گئی ہیں. تو کہتے ہیں بادشاہ یہ اونٹ بڑی کمالوں والا، 10 اونٹنیوں کو گبن کر گیا ہے. حالانکہ جانور ہیں بھائی. ایک جانور ریوڑ میں بکرا ہوتا ہے، وہ 100 بکریاں کو جفتی ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہیں، بچے دیتی ہیں. ریوڑ میں ایک اونٹ ہے تو وہ کئی کے ساتھ ہے. اللہ کا ایک نظام فطرت ہے، تو وہ تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس میں کہتے ہیں نا بادشاہ یہ اونٹ بڑی کمال والا، 10 اونٹنیوں کو اس نے حاملہ کیا ہے، یہ برکتوں والا، یہ عظمتوں والا ہے. اب اس اونٹ پر سواری نہ کرنا، اس اونٹ کو ہاتھ نہ لگانا، یہ پہنچا ہوا ہے.
کہ اللہ اکبر. اور پھر کیا کریں اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں اس کو لات صاحب کی نیاز کر دو، یہ عزا کی نیاز کر دو، یہ منات کی نیاز کر دو، یہ حبل کی نیاز ہے، کھلا پھرے گا، اب اس کو ہاتھ نہ لگانا. بڑی برگزیدہ شخصیت ہو چکی ہے یہ. اللہ نے فرمایا عقل کے مارے ہوئے کرتے کیا ہو؟ یہ ایک فطرتی نظام ہے. اللہ نے مرد عورت کو رکھا ہے. کسی کو اللہ نے کیا اس ملاپ میں کبھی حمل ہوتا ہے کبھی نہیں، وہ نظام قدرت ہے. جانوروں کے ملاپ میں کبھی حمل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہے. تم نے کیا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ انسانی عقل ماری ہوئی ہے. یہ جانور 4 قسم کے یہاں جانور جو غیر اللہ کی نظر ہوتے تھے ان کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا یہ شریعت نے نہیں مقرر کیے، یہ شیطان نے ان کو بتایا، ان کے جاہل پیشواؤں کو بتایا. جاہل پیشواؤں کے طریقے کو جہالت کے اندر رہ کر انہوں نے پورا کیا، اس کو دین بناتے ہیں. اب تمہاری جہالت کی رسم، تمہاری جہالت کا رواج یہ دین بنا کر پیش کرنا، فرمایا یہی بھی گناہ. نمبر 2 کام شرک کا، اس کو تم دین بنا رہے ہو. یہ تو سارا شرک کیا تم نے. جانوروں کو اٹھا کر برگزیدہ شخصیات بنا کر غیر اللہ کی نظر کر دیا. جانور اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی نظر کرو نا. اللہ نے ان کا ذکر کیا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ نے نہ بحیرہ کو مقرر کیا ہے، نہ صائبہ کو مقرر کیا شریعت میں، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ کافروں نے اللہ پر بہتان گڑھا ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا. جی یہ بھی کہتے تھے. اور آج کل بھی ساری رسمیں 2 نمبر کی شرک اور کفر، اور کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اور دین کا حصہ نہیں ہے، تمہاری شیطانی کام کا حصہ ہے. شیطانی کام کو دین کا حصہ نہ کہو خدا کے بندو. اللہ، یہ غیر اللہ کی نظر بڑی ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تحت ذکر کیا ہے. بخاری کتاب التفسیر میں روایت آتی ہے. حضرت سعید بن مسیب اپنے والد مسیب بن حزن سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد فرمایا میں معراج پہ جنت میں گیا تھا، جہنم دیکھا تھا، جنت کے نظارے کیے تھے. تو جہنم میں نے دیکھا ایک آدمی جہنم میں پڑا ہوا اور موٹی بلا ہے، اور اس کے اندر کی آنتیں نکل کر انگاروں پہ پڑی ہوئی ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. انسان بڑا عاجز ہے. اندر کسی جگہ چھوٹا سا انفیکشن ہو جائے، دانہ ہو جائے تو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. ٹیسٹ کروا کروا کر مر جاتے ہیں، کہتے ہیں بیماری نہیں پکڑی جا رہی ہے. ہوتی کسی جگہ چھوٹا سا انفیکشن. پوری آنتیں ہی آگ پہ پڑی ہو تو بتاؤ کیا ہوگا. تو فرمایا اس کی آنتیں آگ پہ پڑی ہوئی تھیں، اور وہ آنتوں کے ظاہر بات ہے آنتیں ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے تو آنتوں کا تعلق اوپر دل کے ساتھ ہوتا ہے، پھر معدے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ آنتوں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، بڑی بلا، اور لوگ سارے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. میں نے جبریل کو کہا یہ کون ہے اور کس وجہ سے اس جرم میں مبتلا ہے؟ مجھے اس نے بتایا کہ اللہ نے یہ دکھایا نبی کو اور نبی کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے. فرمایا یہ عمرو بن عامر لوہی ہے. میں نے کہا اچھا، تو یہ خزاع قبیلے کا آدمی ہے. تو کس جرم میں؟ بندہ تو پتہ چل گیا کس جرم میں یہ تباہی ہے. فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، یہ سب سے پہلے جب مکہ آباد ہوا ہے، بیت اللہ کو بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے، اس کے بعد اس دھرتی میں توحید ہی توحید تھی، اللہ کی یکتائی تھی 1500 سال تک. اس کے بعد یہ کم بخت چلا گیا کسی باہر ملک میں، وہاں غیر اللہ کی نظریں چلتی تھیں. مالدار آدمی تھا، تاجر تھا، وہاں سے یہ رسم سیکھ کر آیا. عرب میں اس نے آ کر سب سے پہلے غیر اللہ کی نظر کا جانور اس نے چھوڑا تھا. لوگوں نے دیکھا دیکھی سے اس کے پیچھے چل پڑے. پورا عرب 4 - 5 سالوں میں شرک میں ڈوب گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے 21-22 آدمیوں کے علاوہ سارے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. فرمایا اس نے شرک کی رسم نکالی، اس کے پیچھے ساری دنیا شرک میں ڈوبی.
اللہ نے اس کو یہ نشان عبرت بنا دیا. جو لوگ اس رسم میں ہیں اللہ نے پہلے اس کو یہ عذاب دیا, اس کے ساتھ باقی جہنم میں کھڑے اس کا تماشا بھی دیکھیں, ساتھ جہنم کی آگ بھی برداشت کریں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمارے معاشرے میں بھی غیر اللہ کی نظر ہو جاتی ہے, کہتے ہیں بڑا ثواب ہے جی, میں نے اتنے یہ نیاز دے دی, یہ نیاز دے دی. او اللہ کا بندہ اللہ کی چیز کو اللہ کے نام کی دے, یہ ثواب ہے, اللہ کی رضا ملتی ہے. اللہ کی چیز غیر کی نام کی دے گا تو یہ نہ صرف اللہ کی ناراضگی اور غضب ہوگا بلکہ شرک اور کفر ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ نے فرمایا انسانی عقل ماری جاتی وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, یہ اکثر لوگ دینی عقل نہیں رکھتے ہیں اور غیر اللہ کی نظروں میں دوڑے جا رہے ہیں, اللہ کے حکم کی طرف نہیں آتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے.